کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے، اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ رہبانیت اہل باطل کا شیوا ہے، جو کچھ نہیں کریں گے، کونا پکڑ کر مسجد بیٹھیں، گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، یہ نفسانیت ہے، یہود کا مزاج ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو کاروباری زندگی ہو لیکن دین کے ساتھ ہو، دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ زندگی کی کیا ترتیب ہو کہ جب حکم آئے گا، محنت کا تقاضا آئے گا تو جی چاہیں گے وہ توڑیں گے، چھوڑیں گے، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اس پر اللہ ہدایت دیں گے، حلال روزی دیں گے اور اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو محنت کا یہ رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور یہ رخ میرے دوستو اتنا طاقتور ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی اور سارے مسائل حل ہوئے صرف 23 سال میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یہ بات کو یہاں سے سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں، اس لیے کہ نبوت کا کام آپ کی زندگی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، وہی کا آنا بند ہو گیا، لیکن نبوت کی محنت کی جو طاقت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جس زمانے میں نبوت کی محنت صحیح رخ سے ہو جائے گی اور پورے طریقے سے ہو جائے گی، دنیا میں اللہ کے وہ نتائج مرتب فرمائیں گے جو کرنے والے میں مرتب فرمائے۔ پکی ٹکی باتیں ہیں کہ اس محنت میں چلنے والے کا سب سے پہلے دل بنے، دین کے بننے کے تعلق دل سے ہے۔ سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے، دل بنے گا تو دین بنے گا، دل نہیں بنا تو زندگی بھر دین نہیں بن سکتا، نہ اس میں کمال پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں حقیقت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو تبلیغ کی یہ دونوں محنتیں محنت کرنے والوں کا سب سے پہلے دل بنانے کے لیے ہے۔ تو دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے تو دل بن گیا۔ اگر یہ مقصود حاصل ہو رہا ہے تو ہم محنت کے صحیح رخ پر ہے، اور اگر یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کرنے کے کام کرنے سے، بچنے کی چیزوں سے بچنے سے ہر محنت کرنے والے کا روز دل بنے گا، اور دل کے بننے کا پتہ یہ چلے گا کہ اللہ سب سے پہلے اس کو توبہ دیں گے۔ توبہ مل گئی تو پورا اسلام اس پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا نفع یہ ملے گا توبہ کا، جب آدمی کو کچھ اندر میں بننا شروع ہوگا۔ اور بننے کی بنیاد کیا ہے؟ کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے میں 4 کام ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ بچنے میں سوال ہے، اشراف ہے، اسراف ہے، لا یعنی ہے، یہ ساری بچنے کی چیزیں ہیں، اس کی پابندی سے آدمی بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہر آدمی روزانہ اس محنت میں 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں، سال میں، روزانہ شام کو یہ سوچے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، کیا رہ گیا، اس لیے کہ کام اسی وقت میں بنے گا جب کرنے سے خوشی ہوگی، چھوٹنے کا غم ہوگا۔ جس کام کے ہونے کی خوشی نہ ہو، چھوٹنے کا غم نہ ہو، کام نہیں ہو، کھیل ہے، اور کھیل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کے سارے وعدے کام کے ساتھ ہیں۔ محنت تبلیغ کی اور فکر دنیا کا، وہ تبلیغ کیسی ہوگی؟ جیسے ابھی ہو رہی ہے، مری بکری اللہ کے نام دینے سے کچھ کام ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے جزوی نفع ہو جائے، لیکن جو مقصود ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا لمبے زمانے تک۔ محنت صحیح اس وقت میں ہوگی جب محنت کرنے والوں کا فکر بدلے۔ تبلیغ کی محنت اس کے لیے ہے، فکر بدلنے کے لیے، اور اگر یہ فکر نہیں بدلا تو زندگی بھر ادھوری محنت ہوتی رہے گی اور ادھورا مجمع تیار ہوگا۔ جیسے ابھی ادھورا مجمع تیار ہو رہا ہے، ادھورے مجمع سے آپ کیا کام لے سکتے ہیں بتاؤ؟ ادھورے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیتے ہیں، ادھورے ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دیتے ہیں، ادھورے حافظ صاحب کو امامت کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ دنیا کا کون سا کام ادھورے لوگوں سے کیا لیا جاتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، کام کا آدمی بننے کا راستہ فکر کا بدلنا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت 2 کاموں کے لیے ہے، دل بنانے کے لیے، فکر بدلنے کے لیے۔ دل بنے گا تو دین بنے گا، فکر بدلے گا تو محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ تو فکر بدلنے کے لیے محنت میں کیا ہے؟ تبلیغ میں 2 لائن کی محنت ہے۔ اچھی طرح سمجھے، ہماری تبلیغ کی بنیاد تقریر نہیں ہے کہ 3 دن جائیں گے تقریر کریں گے ہر نماز کے بعد۔ ہماری نقل و حرکت کی بنیاد تقریر نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریر کی حیثیت ہمارے کام میں اتنی ہے جتنی زبان کی حیثیت باڈی میں ہے، کہ باڈی کتنے کلو کی؟ 90-100 کلو کی، اور زبان کتنے گرام کی؟ کچھ 20-25 گرام کی ہوتی ہے شاید۔ اور میں جو حیثیت زبان کی ہے وہ حیثیت تقریر کی ہے ہمارے یہاں، اور اس میں بھی یہ فرمایا کہ تقریر سے پہلے دل کی طاقت لگے، بے چینی بے قراری کی، اللہ کے دین کے مٹنے کا غم، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرے کی فکر، اور تھکنے کی طاقت کے بعد زبان کھولے۔ دل کی طاقت لگے اور تھکنے کی طاقت، تھکے گا کب؟ کام کرے گا تو تھکے گا، کہ سوئے گا تو تھکے گا۔ اس لیے ہماری اس محنت میں تقریر کی حیثیت اتنی ہے جتنی زبان کی حیثیت ہماری باڈی میں۔ تو ہماری محنت میں کیا ہے؟ کرنے بچنے کے ساتھ 2 محنت امت میں زندہ کرنی ہے، ایک نقل و حرکت بڑھانی ہے، ایک مقامی محنت بڑھانی ہے۔ تو نقل و حرکت کب لوگ کیسے نقل و حرکت کے لیے تیار ہوں گے؟ کہ وہ کیسے تیار ہوں گے؟ صرف تقریر سے تیار ہو جائیں گے؟ یا صندوق میں رکھی ہے جماعت تو تالا کھول کے آپ نکال دیں گے؟ جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مقام پر بھی اور جماعت میں بھی۔ اس لیے ہر ایمان والے سے ملنا،
یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے. کہاں ملنا؟ جہاں مسلمان ملے وہاں ملنا. گھر میں ملے، دکان میں ملے، کیرم کے اڈوں پر ملے، شراب کے اڈوں پر ملے، جہاں مسلمان ملے وہاں مسلمان سے ملنے کے لیے جانا اور مل کر اس کو سب سے پہلے توحید سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے. دوسرا دین پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا. یہ دوسری بنیاد ہے ہماری تبلیغ کی. تیسرا آخرت سمجھانا کہ جب حکم پورا کر لیں گے، نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے. یہ تین بنیادیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں ان کو نکلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری محنت کی دوسری بنیاد ہے. کرنے بچنے کے ساتھ ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے، ہم امت پہ ہی محنت زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. اس لیے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. کہ بغیر طاقت کے دین زندہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، زمین میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، کتنا بھی آپ بیج ڈالو اگے گا؟ کبھی نہیں اگے گا. ایسا حال امت کا ہے، معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، صرف دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے زندہ ہوگی. اور آپ کی محنت کے دو رخ ہے، انہی اعمال میں لگنا ہے. نقل و حرکت کے زمانے میں انہی اعمال میں لگنا ہے، گھر کاروبار کے ساتھ اعمال مسجد میں. اب آپ یہ بتاؤ، جو مجمع وقت لگایا ایک مرتبہ، اس کے بعد ان کا سالانہ خروج نہیں ہوگا، ماہانہ خروج نہیں ہوگا، روزانہ کی محنت پہ نہیں ہوں گے تو ترقی کریں گے کہ نیچے جائیں گے؟ کیوں بھائی بتاؤ، آگے بڑھیں گے کہ نیچے جائیں گے؟ اس لیے کہ محنت ہی سے آدمی بنتا ہے، محنت ہی سے باقی رہتا ہے اور محنت ہی سے ترقی کرتا ہے. دوسری کوئی گولی نہیں. یاد رکھو، کوئی گولی ترقی نہیں ہے، بننے کی کوئی گولی نہیں ہے. محنت سے بنے گا، محنت ہی سے باقی رہے گا اور محنت ہی سے ترقی کرے گا. اگر آپ اپنی مسجدوں کے اطراف میں دیکھیں، میں کمزوری نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ ضرورت ہے اپنے کام کے سمجھنے کے لیے، اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے کام میں کمزوری بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اپنے کام کی حفاظت کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی نگرانی ایسی کرو جیسے اپنی کنواری بیٹی کی کرتے ہو. آدمی کنواری بیٹی پر کوئی داغ آنے دیتا ہے؟ ہمارے کام میں کوئی داغ نہیں آنا چاہیے. نہ اس کا نہج بدلنا چاہیے، نہ اس کی بنیادیں ختم ہونی چاہیے، اور نہ اس کا مقصد فوت ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں فوت ہو جائے گی تو کام کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا. اس لیے اپنے کام کی نگرانی بہت ضروری ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنا یہ مجمع جس نے وقت لگایا وہ سارا مجمع کام پر لگے. اس کی فکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ان کے کام پر لگنے کی ایک ہی بنیاد ہے کہ جتنا اس وقت میں ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جاوے. آگے کی استعداد اللہ پیدا کریں گے. وہ مجمع پورا بیٹھا ہوا کام پر آہستہ آہستہ آ جائے گا. شرط یہ ہے کہ جتنا ہے وہ کام صحیح ہو جائے. ابھی تو کوئی حالات کا مارا مسجد میں آ کر کے بیٹھے کام میں لگنے کے لیے، تو مسجد میں کام نہیں ہے کہ اس کو کام دے سکے. کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہماری کام کی سطح اتنی گری ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہماری محنت کی یہ تین بنیادیں ہیں: کرنا بچنا ہے، نقل و حرکت بڑھانے کی محنت کرنا ہے، مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا ہے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا ہے. ہماری ہر 3 دن چلے 4 مہینے کی جماعت جس مسجد میں جاوے، نہیں ہے تو جماعت بنائے، مسجد وار جماعت بنائے. بنی ہوئی جماعت ہے تو دیکھے کیا نام کی ہے کہ کام کی ہے، اس کی کیا کمزوری ہے. ساتھیوں میں جوڑ نہیں ہے تو جوڑ کرنے کے بارے میں فکر مند ہو جائے، ان کے لیے دعا کرے، تدبیر کرے کہ کس طرح جوڑ ہو جاوے. 2-3 مہینے ہو گئے جماعت نہیں نکلی تو ان کے ساتھ لگ کر کے جماعت نکال کر کام کو آگے بڑھا دے. روزانہ کی محنت کا کوئی نظام نہیں ہے تو محنت کا میزان چالو کرے. صرف پھرنے کے لیے پھرنا نہیں ہے، ان بنیادوں کے لیے پھرنا ہے. یہ ہمارے زمانے کی نحوست ہے. یہ ایک آدمی کے بعد 10 مرتبہ جانا پکڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہ رخ نہیں تھا. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ کوئی تقاضا آتا تھا تو اس تقاضے پر نماز کے عنوان پر مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر لیا جائے. تقاضا ان کے سامنے رکھ گیا. مجمع وہ ہے جس کے پاس سواری ہے، توشہ ہے، تو تیار ہوئے نکل گئے. بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس سواری توشہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار کرے اور توشہ دے. تو یہ روتا ہوا رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونے والے ہی جانے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو، محنت کا یہ رخ اس وقت قائم ہوگا جب ہماری جتنی نقل و حرکت اس وقت میں ہے وہ صحیح ہو جائے.